بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، یہ سورت قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس سورت کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کن کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ان کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت سورہ بقرہ کے نام سے ہے، اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور گائے کا واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم مقطعات جو ہے مقطع کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے مشتق ہے۔ مقطعات جو ہے مقطع کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے مشتق ہے، جس کا معنی کاٹنا ہے۔ چونکہ اس سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھنا، یعنی ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، کاٹ کر پڑھنا، جیسے الف لام میم۔ اس لیے یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ حروف ادا کرنا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز جو ہے الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی الف لام میم کا جو ہے مطلب اور معنی جو ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب و باوجود فصاحت و بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی عربی زبان جو ہے بہت ہی فصیح زبان ہے، اور سارے عرب جو ہے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھنا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار اور رموز اسی شخص پر کھلتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، کہ اہل ایمان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اہل ایمان کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ ایمان والوں کے چند صفات جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، جیسے جنت ہے، جہنم وغیرہ ہیں، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، اور قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے چند اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور پھر ایمان والوں کے بعد کچھ منافقین کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ،
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کے بعد منافقین کا اوصاف ذکر فرمائے ہیں کہ منافقین کا اوصاف یہ ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی دلی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ، تکبر ہے، حرص و لالچ میں مبتلا رہتے ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ خاصیت منافقین کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر ان کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تو آپ کی تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا اور کچھ چیزوں کا ایسا علم عطا فرمایا کہ جو فرشتوں کو ان کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، فرشتے بول اٹھے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو تو صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ ہی پورے علم و حکمت والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور فرشتوں نے پکار اٹھے کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ ہی پورے علم و حکمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہی علم اور حکمت اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی خوب جانتا ہوں، جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان سے بھی واقف ہوں، اور جن کو دل میں چھپائے رکھتے ہو ان سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہیں اور ہر ایک چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر پڑے۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، تو اس نے نہیں مانا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ دراصل وہ تھا ہی کافروں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یعنی سارے فرشتوں سے اشرف رکھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ آگے پر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اور جہاں چاہیں آسودہ ہو کر کھائیں، البتہ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں ورنہ تمہارا جو شمار ہوگا وہ خطا کاروں میں ہوگا۔ هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ تمہارا شمار خطا کاروں میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا، یعنی آدم اور حوا کو اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں غلطی میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس سے نکال کر ہی چھوڑا۔ ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا اور وہاں ایک خاص مدت تک تمہارا رہنا سہنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے یہ ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے اسی وقت تک کے لیے ہے۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، انسان اس دنیا سے پردہ فرما جائے گا، تو یہ دوسری زندگی پھر اس کی شروع ہو جائے گی، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو کچھ حد تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ تو اس لیے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامات خداوندی کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ پھر بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے منّا و سلویٰ اتارا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے وادی سینا میں آسمان سے منّا و سلویٰ اتارا گیا، یعنی پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے اتارا تھا، بٹیر کا اور تیتر کا کباب، بھنا ہوا گوشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے اتارا، منّا و سلویٰ اتارا گیا۔ سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، یعنی ان کے لیے سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا گیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے فرما دیے گئے وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر سے 12 چشمہ جاری فرما دیے۔ پھر انہوں نے ان ساری
جو ہے نعمتوں کی ناشکری کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نعمتوں کا ظہور کیا، تو جب ان کی ناشکری کی تو بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ والسلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے تھے ان سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور پھر یہ حد سے تجاوز فرما گئے۔ پھر اس کے بعد قاتل معلوم کرنے کا عجیب واقعہ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اس معروف واقعہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ یعنی ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، جو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اس لیے اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی، یعنی جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ سے بعد الموت کا منکر تھا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا منکر تھا، انکار کرنے والا تھا۔ اس سے ان پر حجت تام ہوئی، بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت تھی ان کا رد ہوا۔ پھر اس کے بعد ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو ہاروت و ماروت جو ہے ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر یعنی جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کے بارے میں، یہود کی شرارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ راعینا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان جو ہے یہ اہل کنعان کی زبان ہے، یعنی یہودیوں کی زبان ہے۔ یہ عبرانی زبان جو ہے یہ یہودیوں کی زبان ہے، جس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن عربی میں راعینا، راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ راعینا کا کیا معنی ہے کہ ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے،
جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعنا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعنا کے بجائے انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے کہا کریں۔ راعنا وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے اللہ کی اطاعت میں ہے، کامیابی جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے۔ فرما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ یہودیوں کا جو قبلہ بیت المقدس تھا اور مشرقین جو ہے بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے۔ یہودیوں کو قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا اور مشرقین کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے، کامیابی جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ۔ اہل کتاب حضرات جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس علم تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے اور ملت ابراہیمی پر قائم اور دائم بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کہ پروردگار ہمارے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیجئے جو آپ کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک و صاف کر دے، بے شک آپ بڑی قدرت والے اور بڑے دانا ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جس فرما برداری اور امت کا ذکر آیا ہے، اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے، اس سے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اس لیے کہ دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں شامل ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف آپ ہی نبوت سے سرفراز کیے گئے، اور یہی امت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحانات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معیار حق، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کا پہلے پارے کا کچھ خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے مختصراً، اور انشاءاللہ آئندہ دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔